سے واقف نہ ہو. آپ جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مگر ایک بات آپ سے عرض کروں, اس لیے نہیں کہ یہ بیٹھے ہیں, میں نے اپنی نجی نشستوں میں تذکرہ کیا ہے, ان کا نام لیا ہے باقاعدگی سے, اور میں نے یہاں تک کہا ہے, غائبانہ میں نے یہ بات کہی ہے جس کو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ اگر یہ یہاں جی ٹی اے میں, ٹورانٹو میں موجود ہیں, اور اگر یہ حسینیہ کے پاس اس طرح سے ہیں کہ یہ متعلق ہیں کسی بھی صورت میں, تو لازم ہے کمیونٹی پر کہ استفادہ کیا جائے, ان سے استفادہ کیا جائے, اس لیے کہ یہ آج کا نام نہیں ہے بلکہ 40 برس پر محیط ان کی خدمات ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں, اگر وہ چھوٹا کتابچہ ہو حلت اور حرمت پر تو, اور آج اگر تفسیر انوار الفرقان پر کام کر رہے ہو تو, ہر دو صورت میں یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن سے آپ علمی استفادہ کرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. وہ احباب جو کبھی کبھی بے چین ہوتے ہیں کوئی سوال کرنے کے لیے, خاص طور پہ میں اپنے تعلق سے کہوں, اطمینان سے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, کہا اس کا تعلق فقہی مسائل سے ہو, کہا اس کا تعلق دینی مسائل سے ہو, یعنی اس لیے نہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, نہیں, بات سب سے اہم یہ ہے کہ دعویٰ نہ کرتے ہوئے دلیل دینا, یہ سب سے اہم بات ہے. دعویٰ نہ کرتے ہوئے جواب دینا اور مطمئن کرنا. اور پھر ایک زبان نہیں, زبانوں میں آج کی آپ کی زبان, مثلا انگریزی زبان, اس کو بھی سمجھتے ہیں, اس پر بھی نظر ہے, اس پر بھی نگاہ ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ایک بات آپ سے عرض کر دوں جو قابل تقلید ہے, وہ یہ کہ نہ کتابیں یوں ہی چھپتی ہیں, نہ طباعت کی منزل پر یوں ہی آتی ہیں, نہ آسانی سے آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہیں. اپنے خون جگر کو دیا ہے تب کہیں یہ کتابیں سامنے آئی ہیں. اگر یہ بات یہاں کے منتظمین کے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو, یہاں بیٹھے ہوئے سامعین تک پہنچ رہی ہے تو, اور جو سامنے نہیں ہیں, جو غائبانہ مجھے سنیں گے, اور اب ظاہر ہے کہ میڈیا ہے, آپ کو معلوم ہے کمیونیکیشن ہے, پیغام تو پہنچ ہی رہا ہے وہاں پر. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کی ہستیوں کو ہمیں پیٹرنائز کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ سپورٹ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جس حد تک بھی علم کی خدمت ہو سکے, شخص کی نہیں کرنا ہے آپ کو, علم کی خدمت ہو سکے وہ خدمت ضرور کیجئے. ہمارے لیے یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں میں نے اپنے آپ کو اس قابل پایا کہ ان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ان بچوں کو, وہ بچے کہ جن کا تعلق شاید پاکستان سے نہ ہو, جن کا تعلق شاید ہندوستان سے نہ ہو, جو شاید یہیں کی پیداوار ہو, وہ سمجھیں کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے جس کے بعد اس منزل پر آتا ہے. یہ تنہا ظاہر ہے کہ میرا کہنا اس اعتبار سے کافی نہیں ہے, ان کی اپنی سروسز ہیں ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. پاکستان سے متعلق افراد بہتر جانتے ہیں کہ کس ادارے سے یہ وابستہ رہے ہیں, کس تعلیمی ادارے سے یہ وابستہ رہے ہیں. بہترین ادارہ, اولین ادارہ, اور اپنے تعلیم کے اعتبار سے صف اول کا ادارہ اس سے متعلق رہے ہیں. تو آج دنیا میں یوں بھی شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے سننے والوں کی صورت میں تو پھر ہر ایک ہی ان کا مدعا ہے, ایک ہی دعا ہے اس آستانے میں, خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, عمر کو طولانی کرے, اور مسلسل ان کو اس بات کے لیے آمادہ رکھے کہ یہ اس آستانے کی خدمت کرتے رہیں. بآواز بلند صلوات. جو باتیں میں نے کی ہیں, میں نے وقت لیا ہے مگر یہ ضروری ہے, اور اس میں نہ ان کو پروجیکشن کی ضرورت تھی نہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تھی, لیکن میں نے چونکہ آپ کی ایک معقول تعداد کو آج دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ کم از کم یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. مبلغ علم کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اسے سنا بھی ہے, اور جس حد تک ممکن آپ سے ہوا آپ نے اس پر سوچا بھی ہے, کس طرح سے آپ نے پذیرا
پذیرائی کی, کس طرح سے آپ نے اس کجمج بیاں کے انداز بیاں کو اپنے دل اور اپنے قلب میں اتارا ہے, یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. مگر میں نے اپنی گفتگو میں یہی کہنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے, نالج یا تھیوری آف نالج کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ جہاں پہ آج گفتگو کرنے والے وہ علم کی تقسیم کرتے ہیں اور علم کو کبھی تجربے کی منزل پر لاتے ہیں, کبھی تعقل کی منزل پر لاتے ہیں, کبھی وجدان کی منزل پر لاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایک ایسی صورت پر لاتے ہیں کہ جسے کہتے ہوئے انہیں ذرا گھبراہٹ ہوئی, مگر بمنزل الہام بھی, اور اس کی انتہا وحی کو قرار دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے لیے ظاہر ہے کہ تھیوری آف نالج پیش کرنے کی جب بات آئی تو پوری ایک یوں سمجھیے کہ فلسفی ہے, جسے آپ برٹش فلسفی کہہ لیجئے, جسے آپ اسکول آف ایمپیریسزم کہہ لیجئے. آگے بڑھ جائیے آپ تو اسکول آف ریشنلزم مل جائے گا, اور آگے بڑھ جائیے آپ تو انٹیوٹیو لیول کے اوپر جو تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وجدان سے بھی علم کا امکان ہے, ممکن ہے وجدان کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جائے. یہ ساری باتیں اپنے مقام پر, اور ظاہر ہے کہ یہ معتبر ہو یا غیر معتبر مجھے ان سے سروکار نہیں ہے. مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کا اسکالر حیران ہے کہ 148 ہجری میں گزرنے والا انسان, یہ آج کے اسکالر کی بات کر رہا ہوں, اس میں عقیدے کو منہا کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 83 ہجری میں پیدا ہونے والا 148 ہجری میں گزرنے والا زمانہ وہی زمانہ جس میں عام انسان جی رہا ہے, مقام وہی مقام جس میں عام انداز سے زندگی گزاری جا رہی ہے, حسن معاشرت یا طرز معاشرت کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر ایک جیسی زندگی بظاہر نظر آ رہی ہے, سامان جینے کا یکساں ہے, برابر ہے, بلکہ کبھی کبھی اس شخص کے پاس تو کم ہی نظر آتا ہے, زیادہ نظر نہیں آتا, بسیار نظر نہیں آتا. کبھی کبھی ہم نے اس کیفیت میں دیکھا کہ کھانے سے پہلے کھلا دیتا ہے, پینے سے پہلے پلا دیتا ہے. ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علوم پر اتنا حاوی ہے کہ آج کا اسکالر کہتا ہے اس زمانے میں 500 علوم پر حاوی ایک شخص. یہ آج کا اسکالر ہے, اس نے اس دور کو نریٹ کیا ہے, ایویلیویٹ کیا ہے, بلکہ اس کو اس طرح سے کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے کہ جتنے پاسبل, جتنے ممکنہ علوم ہو سکتے تھے سب کے سب اس کی جھولی میں تھے. 500 علوم کا تخمینہ لگایا ہے. کبھی کبھی تاریخ کو پڑھتے ہوئے ذرا ملاحظہ کیجئے, پوچھنے والے نے پوچھا اتنی زبانیں جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں؟ کہا اس لیے جانتا ہوں کہ حجت خدا ہوں, حجت خدا ہوں, اور اگر حجت ہوں تو مخلوقات پر حجت ہوں, اور اگر مخلوقات پر حجت ہوں تو میں لازم ہے مجھ پر کہ میں ان کو ان کے اصل سے جانوں, ان کے اوریجن سے جانوں. دنیا لنگوسٹک اسٹڈی کرنے والے, لسانیات سے متعلق لوگ ایک لسانیات یا علم لسانیات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ زبانیں جو ہم نے نہیں سنی تھیں, ہم نے ان زبانوں کو اس آستانے پر سنا ہے, اور ہم نے اس طرح سنا کہ نہ وہ شخص اس سے پہلے نظر آیا ہمارے معاشرے میں, نہ وہ اس کے بعد کبھی نظر آیا, لیکن آیا اور آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ایک اجنبی زبان میں گفتگو شروع ہوئی. تحیر کا عالم ہے, اور ایسا تحیر کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اس سے گزرنے کے بعد اسکالرز نے تخمینہ قائم کر دیا اور یہ کہا کہ زبان ہی نہیں, زبان تو ایک علم ہے, ایک صورت علم ہے. آپ فلکیات سے لے کر گفتگو کو کونیات تک لے جائیے, کاسموس کی گفتگو کر دیجئے, یا آپ زمین پر رہتے